نائب واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ یہ ماہ مقدس جمادی الثانی کا عظیم الشان مہینہ ہے، اس ماہ مقدس کو خصوصی نسبت نبی پاک علیہ السلام کے رفیق، آپ کے صدیق، آپ کے عتیق حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ کا وصال با کمال اسی ماہ مقدس میں ہوا۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت جناب ابو بکر کا ذکر کیا جائے گا، اور جن حضرات نے صالحین کا ذکر سننا ہے وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کا ذکر کیا گیا۔ دوران خطبہ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھی، رب الجلال نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ تھوڑا سا آگے جا کر میں اس کی تشریح کروں گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا ہے لصاحبہ، جبکہ وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو۔ اس کے اوپر مفسرین نے بڑی بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ جو مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اول والے آخر والے ہیں، بدر کے بعد آنے والے ہیں، سب سے آخر میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کی عزت، سب کی عظمت، سب کا مقام اپنی جگہ اور بڑی عزت ہے ان کی حضور کی نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن لصاحبہ کا جو لفظ ہے کہ غار کے اندر جب حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور جب کہا انہوں نے اپنے صاحب سے، تو حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر خود کیا ہے، اور ان کی صحابیت جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے۔ بلند آواز سے کہو بھائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے اوپر نص قطعی موجود ہے، قرآن کے اندر ان کی صحابیت کا ذکر آیا۔ حضور نے فرمایا اے میرے صاحب، اذ یقول لصاحبہ، انہوں نے کہا اے میرے صاحب لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا جو انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ باقی صحابہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو بھی صحبت نسبت حضور سے ہے، لیکن اس شخصیت کو جس طرح بھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسا مقام حاصل ہے کہ آپ نے غار کے اندر جو حضور کے ساتھ قربانی پیش کی تو حضور نے انہیں صاحب کہہ کر پکارا۔ آج کوئی کتنا ہی بڑا غدار کیوں نہ بنا پھرے، جب تک وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو دل سے نہیں مانتا تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ دین میں داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا کے جو معاملات ہیں ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا ایک بڑا مشہور لقب مبارک ہے صدیق، اس کے بہت سارے معنی ہیں بھائی، بہت سارے معنی اس کے کیے گئے ہیں صدیق کے۔ اس کا معنی سچا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت مبارکہ جس میں وارث علوم نبی حضرت مولا علی علیہ السلام اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ صدیق کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی
جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سبحان اللہ. ایک صدیق سچ لانے والا ہے، ایک صدیق جو سچ کی تصدیق کرنے والا ہے. مولا علی فرماتے ہیں سچ لانے والے حضور ہیں اور سچ کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بکر ہیں، جن کو نبی کریم علیہ السلام صدیق اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں. کہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ لفظ صدیق جو بولا جاتا ہے، ویسے بھی صدیق کہتے ہیں سچے کو. تو عرب کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ صدیق کے نام سے کہیں گے، صدیق یا صدیق یا صدیق. تو صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچ کی تصدیق کرے. آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کی، آپ نے حضور کے معجزات کی تصدیق کی، حضور نے جو کچھ کہا آپ نے مانا، بلکہ بن دیکھے بن سنے حضور کے معراج کی تصدیق آپ نے کی، اس لیے آپ کو صدیق کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھی کہا صدیق. واقعہ برقہ کے اندر ایک حدیث پاک انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. اس کو بخاری، ترمذی، مسند امام احمد کے اندر بیان کیا گیا ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک علیہ السلام اود پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے. اود پہاڑ کے اوپر آپ تشریف لے گئے. حضور نے جب اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو اود کے اندر ایک کیفیت طاری ہو گئی، ایک کیفیت اور جذبہ اور محبت پیدا ہو گئی. اود پہاڑ کے اوپر جب آپ نے پاؤں رکھا تو اود پہاڑ کے اندر ایک لرزہ سا آ گیا، وہ کانپنے لگا. محبت رسول کی وجہ سے اس کے اوپر ایک کیفیت سی طاری ہو گئی، کیف و سرور کی اندر وہ چلا گیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ اود کے پہاڑ کو ٹھوکر ماری. تو حضور نے فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے اود تجھے معلوم نہیں، ذرا ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے تھے. یہ ایک کلپ کیونکہ خورشید بھائی بنائیں گے، بس اتنا میں نے بیان کر دیا. حضور نے بھی صدیق کہا، قرآن نے بھی صدیق کہا، قرآن نے بھی کہا یہ صدیق ہے، رسول اللہ نے بھی کہا یہ صدیق ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلی، آنے والے حالات کی خبر حضور دے رہے ہیں. یہ آپ اگلا ٹکڑا بیان کر رہا ہوں اسی حدیث کا. آنے والے حالات کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اب یہاں آپ کافی سارے حضرات موجود ہیں، کسی کے بارے میں کیا پتہ ہے کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، یہ ایکسیڈنٹ کے ساتھ مرے گا، بیماری کے ساتھ مرے گا، یہ سے کیا ہو جائے گا، یہ کیسے مر جائے گا، یہ خبر کوئی نہیں دے سکتا. کوئی دے سکتا ہے جس کو اللہ نے یہ علم عطا کیا ہو. جن کو اللہ یہ علم عطا کرتا ہے وہ دے سکتے ہیں. جس طرح آپ نے پچھلے جمعے پہ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ انہوں نے اس زنار سے کہا زنار توڑ ہے جی اور کفر چھوڑ، اسلام کو قبول کر لو. تو وہ اندر کی جو بات ہے وہی جانتا ہے جس کو اللہ نے یہ اتھارٹیاں، یہ مقام عطا کیا ہوا ہو. اب نبی پاک علیہ السلام نے اود کے پہاڑ کو یہ ارشاد فرمایا. ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اود کا پہاڑ حضور کی گفتگو سنتا ہے. چاہتا تو میں ہوں تقریر کروں، لیکن ابھی آپ نے وہ صاحب ہی نہیں بنایا ہے کہ تھوڑا سا بھی ذرا ذہن بنائے میں شروع کروں. اود کے پہاڑ کو ٹھوکر لگائی. آپ بھی کسی پتھر کو ذرا ٹھوکر لگائیں، آپ کا اپنا پاؤں زخمی ہو جائے گا، اس پتھر کو کچھ نہیں ہوتا. حضور نے جب ٹھوکر لگائی تو وہ اس کا زلزلہ اور اس کا وہ تھرانہ جو تھا وہ ٹھہر گیا. حضور نے اسے کیا کہا؟ فرمایا اے اود رک جا، تیری اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں. اود سمجھتا تھا اس لیے رک گیا. پہاڑ حضور پر پتھر
پتھر جو ہے نا، یہ پتھر جو ہوتے ہیں پہاڑ ہوتے ہیں، یہ حضور پر درود و پاک پڑھتے ہیں، حضور کو پہچانتے جانتے ہیں۔ حضور کی تو آمد پر بھیڑیوں نے بولنا شروع کر دیا تھا، ہر چیز حضور کی گواہی دیتی ہے۔ بتوں نے بولنا شروع کر دیا تھا جو ساری زندگی نہیں بولے کافروں کے سامنے، حضور کی آمد پر بتوں نے بھی بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب یہاں حضور نے خبر دی اپنے دو غلاموں کی، ان کی موت کی خبر، قبل از وقت، بہت وقت پہلے کہا ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، نبی تو وہ خود ہیں۔ اب آگے شہید کیوں کہا، نام کیوں نہیں لیے، یہ کیوں نہیں کہا ایک عثمان ہے ایک عمر ہے؟ بات سمجھ، اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اوپر تمہیں یقین ہے، ایمان ہے، اور چاہتے ہو کہ حضور کو ہم مانتے ہیں، حضور کے میرے الفاظ پر بھی یقین کر لو۔ حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق ہے، میں نبی ہوں، اور ہمارے ساتھ دو بندے اس وقت جو موجود ہیں، یہ دونوں کے دونوں شہید ہیں۔ پتہ نہیں کچھ نہیں سمجھ آئی گا، اتنی بیٹھے کیا کہا گئے ہو، سیدھا ہو کے بیٹھ، سیدھی ادب نال بیٹھا کرو، سیدھے ہو کے بہت تھوڑا جا، یہ تو سنی بیت بھی ہے مجھے تقریر نہیں ہوئی، درود پاک پڑھو۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ رب العالمین کے محبوب نے فرمایا اود، ذرا ٹھہر جا، رک جا اے اود، تیری اوپر ایک اللہ کا نبی اور ایک صدیق ہے، اور دو ان کے ساتھ شہید ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے بھی سنا، رب العالمین نے فرمایا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ایک سچ لانے والا تھا، دوسرا سچ کی تصدیق کرنے والا تھا۔ انا مدینۃ العلم والی بابھا فرماتے ہیں سچ لانے والا اللہ کا رسول ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ کون علی؟ محمد عالم نے فرمایا اللہ نے مجھے حکمت کے 10 حصے عطا فرمائے، کہ دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکمت کے 10، اللہ نے مجھے حکمت اور علم کے 10 حصے عطا فرمائے، میں نے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کر دیا۔ کیا کیا؟ اس ایک حصے کے اندر میرے صحابہ بھی آ گئے، میری آل بیت بھی آ گئی، ان کے بعد تابعی بھی آ گئے، تبع تابعین بھی آ گئے، غوث بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے۔ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں وہ ایک حصہ اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کے عالم فاضل مفسر محدث سب اس کے اندر آ گئے۔ ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا میرے علم اور حکمت کا، 9 حصے میں نے اکیلے ابو طالب کے شہزادے علی بن ابی طالب کو عطا فرما دیے۔ جس کے پاس 9 حصے علم ہے، ایک حصہ سب کو ملا، وہ 9 حصوں والا علی کہتا ہے اس سچے سے مراد ایک اللہ کا رسول ہے، اور دوسرا تصدیق کرنے والا جو سچا ہے وہ ابو بکر ہے۔ حدیث سے پتہ چلا کہ حضور نے بھی صدیق کہا، قرآن نے بھی صدیق کہا۔ اب حضور نے کہا کہ اے عود ٹھہر جا، میں قبل از وقت تجھے بتا رہا ہوں، تیری اوپر اس وقت جو موجود ہیں وہ دونوں شہید ہیں، ایک عثمان ہے ایک عمر ہے۔ پتہ چلا ان کی شہادت کو نہ ماننے والا بھی رسول اللہ کا عاشق نہیں ہو سکتا، حضور کا حبدار ہے۔ حضور اپنی زندگی میں کہہ گئے یہ دونوں شہید ہوں گے، اور یہ کہتا ہے کہ جس کا نام محمد اور علی ہے وہ کسی چیز کا علم نہیں رکھتے۔ حضور تو سب کچھ بتا گئے، حضور تو کہتے ہیں میرا ایک ایک امتی روزانہ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میں اس کا زید بعدن جانتا ہوں،
یہ جو مسجدوں میں تم صفائی کرتے ہو، صفائی کے بعد جب کوڑا کرکٹ پھینکتے ہو اس وقت بھی اس کو سامنے پیش کیا جاتا ہے. تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو دوستو یہ موضوع اب بہت بڑا ہے، میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھوں گا، لیکن آپ اصل بخیلی اندر سے نکال کے سنیں گے تو ابو بکر سمجھ آئے گا. اگر اصل اور بخیلی اور بے ایمانی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا. آج سمجھ آئیے نا؟ تو بتا رہا ہوں قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ قرآن نے بھی صدیق کہا اور اس کی تفسیر مولا علی علیہ السلام نے کی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. رسول اللہ نے بھی صدیق کہا. اس کے علاوہ آپ کا ایک لقب مبارک تھا عتیق. عتیق کا معنی ہے جہنم کی آگ سے دور ہونے والا. یہ آپ کا لقب مبارک ہے. بہت سارے آپ کا لقب ہے. سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین سیالوی رحمت اللہ علیہ، پیر سیال جو حضرت پیر مہر علی شاہ کے مرشد ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مذہب شیعہ. شیعہ مذہب کے اوپر ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس کے صفحہ نمبر 25 کے اوپر انہوں نے اہل تشیع کی ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا نام ہے کشف الغمہ. یہ شیعوں کی کتاب ہے. اس کے صفحہ نمبر 220 کے اوپر ایک روایت موجود ہے. وہاں بھی صدیق کو صدیق کہا گیا. ذرا سنو بھائی اور شیعہ حضرات ذرا میری یہ روایت غور سے سنیں، پھر اپنی کتاب کو جا کر پڑھیں. اگر ہے تو آج کے بعد اپنے دل کو صاف کر لیں. ہاں جی، ان کی کتاب ہے کشف الغمہ، صفحہ نمبر 220. وہ لکھتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام، یہ کتنے امام ہیں آپ صاحب؟ سبحان اللہ. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے اماموں میں کون سے نمبر پر ہیں؟ 5ویں نمبر کا امام ہے. صرف سر نہ لایا کرو، لنگر نہ مارا کرو، صرف سجدہ نہ. یہ نہ یاد کر لو. نہیں سمجھ آئی؟ امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا سلام حضور نے حضرت جابر کو دیا تھا. امام محمد باقر علیہ السلام کا حوالہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ایک رافضی ان کے پاس آیا. اس نے کہا حضرت مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کے دستے پر چاندی کا پیمند لگایا جاتا ہے، چاندی کا پترا لگایا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ مسئلہ ہے. لوگ علماء سے پوچھتے ہیں نا مسئلہ. محمد باقر وہ استاد ہیں، وہ عالم ہیں جنہوں نے جناب ابو حنیفہ کو بھی پڑھایا ہے. حضرت امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے ہیں اور پوتے ہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے. اس نے کہا کہ یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کا دستہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر پترا لگایا جاتا ہے چاندی کا، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا صدیق اکبر کے دور میں پترا لگایا جاتا تھا. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے. اگر ناجائز ہوتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہ کرنے دیتے. ان کے دور میں تلواروں کے اوپر چاندی کا پترا لگایا جاتا تھا. یہ جو ہی آپ نے کہا تو وہ رافضی آگے سے بھڑک اٹھا، کہنے لگا آپ بھی اس کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ جلال میں آ گئے. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا او بدبخت، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے. اسی خوش ہو جڑانا آدھے بیعت میں عاشق نہ بنو. اساں خوش ہو نہیں چاہیے بندے جس نہ دل زبان ایک نہ ہوئے وہ ساڑھے سامنے رہا ہے بیعت میں ذکر کیتا کرے. اے میرے پیو نا فتوہ امام باقر علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں. جنہاں قرآن کہوے صدیق، جنہاں رسول کہوے صدیق، جنہاں امام کہوے صدیق، تسی تو میں کون ہونے انہاں نہ آکھا صدیق. وہ سمجھ آئی؟ یہ الگ الگ کلپ بنانے آپ نے بھائی.
بڑا مال دے رہا ہوں تاکہ لوگوں نے جڑا کیونکہ میں جس لے آدھے بیعت کا ذکر کرنا تو کہنے نے شیعہ یہ بھی ایک فتوہ ساڑھے تے لگ جانا اے شیعہ کی شاہ رہی میں آگے جڑے رشتے دینے نے کسی ہو رہی ہے چاہ دے شاہ کر کے جڑے کرنے سن اور عمر بنگ ہو گئی یہ بھابی ہے تو عید پڑھوں تو کہتے ہیں بھابی ہے حضور کی صحابہ کا ذکر کروں کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ہے اور بھائی میرا نہیں تعلق تمہارے چھوٹے چھوٹے جو تم نے بنائے ہوئے ان کے ساتھ میرا تعلق 1450 سال پیچھے بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہے پتہ ہی نہیں ہے اے لڑکیاں جو باہر نکلو سیدھیاں گلاں کیتا کرو اسی حضور نے گھر والے نے بھی وفادار اسی حضور نے در تے جڑے آئے اسی انہوں نے بھی وفادار ہن میں شام پرساں کے جا کے قرآن چوں اگر تسی مسلمان ہو تو پھر پکے مسلمان بنو پورے اسلام کو مانو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں مرضی نہیں چلے گی مرضی نہیں چلے گی ہاں اگر تمہیں کوئی مولوی ملا یا کوئی ذاکر 2 نمبر چرسی پنگی خراب کرے پھر آؤ ہمارے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کیونکہ حضور نے کہا 2 ہی چیزیں دے کے جا رہا ہوں ایک آل اور ایک قرآن قرآن کو سمجھنا ہے آل کے پاس آؤ اور آل میں بھی پھر میرے علی شاہ جیسا آنکھوں والا کوئی بیٹھا ہوا ہو پھر پتہ چلتا ہے میں نے حوالے آپ کے سامنے نوٹ کروا دیے ہیں قرآن نے کہا الذی جاء بالصدق وصدق کا بھی 2 صدیقوں کا ذکر ہے بھائی ایک سچ لایا ایک سچ کی تصدیق کی مراد حضرت ابوبکر صدیق ہے مولا علی فرما رہے ہیں کیونکہ علم انہی کے پاس تھا اس کے بعد آپ نے امام باقر علیہ السلام کی ایک زبان سے بھی سن لیا انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کشف الغمہ کے اندر اور پھر آپ نے حضور کی حدیث بھی سن لی جس کو بخاری مسلم اور امام مسلم نے بھی اسے بیان فرمایا وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا موضوع بہت بڑا ہے میں اختصار کے ساتھ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ آپ اسلام جب لائے تو ملک شام آپ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے ملک شام میں آپ تجارت کے لیے تشریف فرما تھے وہاں رات کو عیسائیوں کا جو کنیسہ ہے اس کی دیوار کے ساتھ آپ کے سارے ساتھی جب سو گئے تو آپ بھی وہاں لیٹے اوپر چادر تانی اور وہاں سو گئے تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان کا جو چاند ہے نا وہ آسمان سے اترتے 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 ابو بکر کی گود میں آ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا چاند آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی آپ بڑے پریشان سے ہوئے کہ یہ آج کوئی عجیب و غریب خواب ہے اسی کنیسہ کے دروازے پر آپ گئے دستک دی وہاں کا راہب صاحب جو تھا اہل علم تھا وہ اس سے آپ نے اپنا خواب بیان کیا اس نے کہا لڑکے میرے سامنے بیٹھو آپ بیٹھے تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے آپ نے کہا میرا نام عبداللہ ہے ابو قحافہ عثمان کا بیٹا ہوں اس نے کہا کس خاندان سے ہو میں قریش سے ہوں اس نے کہا کہاں سے آئے ہو میں مکہ سے آیا ہوں اس نے کہا مبارک ہو تجھے اس خواب کا ذکر میری کتابوں میں ہے میں اس کی جو تعبیر بتاؤں گا عین و عین وہی ہے آپ نے کہا وہ کیا ہے فرمایا مکہ کی دھرتی پر اس وقت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے غار کے اندر ہجرت کے دن جو اس کے ساتھ ہوگا اس کا نام بھی عبداللہ اور ابو بکر ہوگا اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اسلام لانے سے پہلے اس کی گود میں ایک چاند آئے گا اور غار کے اندر وہ چاند اس کے گود کے اندر اس وقت جلوہ گر ہوگا اس وقت اس خواب کی تعبیر پوری ہوگی کہتے ہیں کہ بس یہ بتانے کی دیر تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک ایسا جذبہ اور محبت پیدا ہوئی آپ نے جلدی جلدی وہ سفر ختم کیا اور بیت اللہ شریف پہنچے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر پہنچ گئے
کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیں. حضور نے جب کلمہ پڑھایا بغیر کسی ہلو حجت کے آپ دائرہ اسلام میں جب داخل ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ایک عرض کرتے ہیں جس کو محدثین نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو نبی ہوتا ہے وہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا داعی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ جب نبوت کی بات کرتا ہے تو اس کے مد مقابل لوگ کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ. وہ معجزہ پیش کرتا ہے، لوگ عاجز آ جاتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں. رحمت عالم میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن معجزہ نہیں دیکھا. سید عالم نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ میں تصدیق تو کر چکا ہوں لیکن چاہتا ہوں عین الیقین ہو جاؤں. میرا دل اقرار کے ساتھ مضبوط ہو جائے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے، مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ نا. رحمت عالم نے فرمایا کل والی رات، وہ رات میں جو تو نے چاند دیکھا ہے وہی چاند تیرے سامنے موجود ہے. رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. جو آفتاب تم نے دیکھا ہے، تو معجزہ سن رہا ہے، رات کو خواب دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے. اور میں تیری آغوش میں وہ چاند آیا تھا، تو رات کے پاس گیا تھا. فرمایا اس سے بڑا کوئی اور معجزہ دکھاؤں؟ قدموں میں گر پڑے، کہا یا رسول اللہ صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ. آپ نے سچ کہا. صدیق اس کو کہتے ہیں جو تصدیق کرے. یہ آپ کے اسلام لانے کی مختصر سا واقعہ میں نے بیان کیا ہے. حضور کی نگاہ پاک جب ان کی طرف اٹھی نہ پھر کہ وہ خواب، آن حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہاں جی رب العالمین نے قرآن عظیم فرقان حمید میں اعلان کیا. چلو اس سے پہلے میں نبی پاک علیہ السلام کی وہ 3 چیزیں بھی ذرا بیان کر دوں، کیونکہ اس کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا حصہ ڈالا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی طرف جا کے پھر ہم پیچھے آئیں، کیونکہ میں نے جو پڑھنا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں. درود پاک آواز بلند پڑھے ذرا، بڑا پیارا موضوع ہے بھائی. رحمت عالم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. رحمت عالم نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. رحمت عالم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے تمہاری دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اللہ کے نبی آپ کو کیا کیا پسند ہے؟ رحمت عالم نے فرمایا تمہاری دنیا کے اندر مجھے خوشبو بڑی پسند ہے. خوشبو بڑی پسند ہے. اس کے بعد رحمت عالم نے فرمایا یہ خوشبو اتنی پسند ہے کہ میرا حکم یہ ہے کہ اسے ایک دوسرے کے لیے تحفے کے طور پر استعمال کیا کرو. جب بھی کسی سے ملاقات کرو اسے خوشبو کا تحفہ دیا کرو. رحمت عالم نے فرمایا مجھے تیری دنیا کے اندر خوشبو بڑی پسند ہے. ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے. جس
بسا دیے. حضور کہہ رہے ہیں تیری دنیا میں مجھے خوشبو پسند ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے اپنے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. اور جدھر جدھر حضور جاتے تھے ہم خوشبو سے حضور کو ڈھونڈ لیتے تھے، پہچان لیتے تھے حضور کدھر کدھر پہنچ گئے. یہاں ایک حدیث میرے ذہن میں آگے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، آپ کے وجود مسعود سے گرمی کا موسم ہے، پسینہ جو ہے نا وہ بہہ رہا ہے، اور میری والدہ حضرت ام سلیم نے غنیمت جانا کہ رحمت عالم آرام کر رہے ہیں، پسینہ آپ کے وجود پر موجود ہے. کہتے ہیں میری ماں نے ایک بوتل لے لی، بوتل ام سلیم نے وہ بوتل اپنے ہاتھ میں لی اور رحمت عالم کے پسینے کو بوتل کے اندر ڈالنا شروع کر دیا. کافی دیر گزر گئی، انہوں نے پوری بوتل حضور کے پسینے کی بھر لی. رحمت عالم کی آنکھ مبارک جب کھلی، فرمایا ام سلیم یہ کیا کیا ہے تو نے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ گھر میں خوشبو کا کوئی اہتمام نہیں تھا، تھوڑی بہت جو عطر پڑی ہوئی ہے چاہتی ہوں اس میں پسینہ ملاؤں گی اور خوشبو آئے گی. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، اور یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں جب ان کے انتقال کا وقت قریب ہوا انہوں نے وصیت کی کہ وہ آقا کے جو پسینے کی خوشبو ہے اس کا چھڑکاؤ ذرا میرے کفن پہ کر دینا. تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور دوسرا رحمت عالم نے فرمایا مجھے تیری دنیا کے اندر نیک عورت بڑی پسند ہے، پاکیزہ عورت بڑی پسند ہے. یا رسول اللہ یہ آپ نے عورت کا نام کیوں لیا؟ اس لیے کہ حضور کے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی. بچیاں پیدا ہوتی تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا، عورتوں کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا. جب حضور نے آ کر یہ معاشرے کے اندر دیکھا کہ عورت کی بڑی تذلیل کی جاتی ہے تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ تیری دنیا کے اندر پاکیزہ عورت مجھے بڑی پسند ہے. یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے صحابہ بھی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہیں اور ان کا خیال رکھیں اور انہیں تذلیل نہ کریں، اور اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے. اور تیسری چیز رحمت عالم نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے عورت کو پسند کیا، فرمایا تیری دنیا کے اندر اسے ضلالت سے بچانے کے لیے یہ ارشاد آپ نے کہہ دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو جب رسول اللہ نے دیکھا عورت کی تذلیل ہو رہی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور اعلیٰ حضرت خاموش نہیں رہے، آپ کہتے ہیں میرا ذوق نہیں، میرا عقیدہ ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اس طرح
بات کو ماننے والے ہیں وہ مل کے پڑھے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عرض کر رہا ہوں حضور نے اس لیے عورتوں کو عزت عطا فرمائی، اور رحمت عالم نے فرمایا تیری دنیا کے اندر مجھے ایک اور چیز بھی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے رسول وہ کون سی؟ رحمت عالم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ میرے مومنوں کی معراج ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ستون ہے۔ یہ تین چیزیں حضور نے بیان فرمائی، خوشبو، عورت اور نماز۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرورد اور حضور کی نگاہوں کا عاشق، رحمت عالم کا وفادار جناب ابو بکر کھڑے ہو گئے، سر جھکایا، کہا یا رسول اللہ وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث۔ اور ابو بکر کی پسند سنے بھائی، یا رسول اللہ تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں، وَحُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاث، تین چیزیں مجھے بھی بڑی پسند ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا ابو بکر تجھے کیا پسند ہے؟ میں صدقے جاؤں ابو بکر تیری پسند پر۔ عاشقوں کے بادشاہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے سب سے پہلے یہ پسند ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آنکھیں میری ہوں چہرہ تیرا ہو، اے اللہ کے حبیب۔ ابو بکر کو یہ پسند ہے کہ آنکھ میری ہو، تلاوت کے لیے چہرہ مصطفیٰ ہو، آنکھ میری ہو۔ ہاں جی، سلطان العارفین فرماتے ہیں تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد ویکھ نہ رجا، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ول پجاں۔ آپ فرماتی ہیں تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشدی ویکھ نہ رجاں، لولو دے مڈی لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کچا۔ حضرت سلطان باؤ نے فتویٰ دیا ہے، مرشد آپ صدیق اکبر کا مرشد تو دور ہے نا، کہا کہ میرا پورا جسم آنکھ بن جائے اور میں مرشد کو دیکھوں، پھر میرے جسم کے اندر جتنے لولو ہیں نا ان سب کی آنکھیں بن جائیں اور بس میں مرشد کو دیکھوں۔ ہاں جی، اتنا ڈٹھیا میں صبر نہ آوے، میں ہور کتے ولی بچا ہوں، مرشد دا دیدار یا حضرت باؤ، مینوں لکھ کروڑا حجا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تین پسند ہم نے سنی، اب اس غلام کی پسند یہ ہے، النظر الی وجہک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب میری پہلی پسند یہ ہے آنکھیں میری ہوں چہرہ تیرا ہو۔ اب دوسری پسند حضرت ابو بکر کی سنیں بھائی، آنکھ حضور کے دیدار کے لیے۔ فرمایا اس کے بعد تجھے اور کیا پسند ہے؟
ابو بکر ادب کے ساتھ عرض گزار ہوتے وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب مال میرا ہو، جیب میرا ہو، مال میرا ہو، آپ اسے بے دریغ خرچ کرتے چلے جائیں، صدیق کو یہ بڑا پسند ہے۔ ایسا مرید لاؤ نا، کہا کہ میری چہرہ تیرا ہو، اب کہتے ہیں آقا مال میرا ہو، ہاتھ تیرا ہو، آپ بے دریغ خرچ کرتے چلے جائیں۔ رحمت عالم نے فرمایا دین کے لیے کچھ جمع کراؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیشہ ابو بکر ہم سے نمبر لے جاتے ہیں، آج میں مال زیادہ لاؤں گا۔ حضرت عمر حاضر ہوتے ہیں، آقا نے فرمایا کیا لائے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اتنے میں جناب ابو بکر اور ان کی زوجہ محترمہ تشریف لاتی ہے۔ آپ نے ایک پرانا سا کمبل جسے ٹاٹ کہتے ہیں، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ بٹن جو ہوتے ہیں بٹن یہ بھی اس کے ساتھ نہیں، آپ نے مفعول کی جاڑیوں کے کانٹے اس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر آتی ہے، فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ محدثین سے پوچھو حدیث پاک کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آقا میرے لیے کافی ہے اللہ اور اللہ کا رسول۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کہنے لگے پروانے کو چراغ اور بل کو پھول بس، تھوڑا جو کھولو سو بار آواز جائے ہوئے، پروانے کو چراغ اور بل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے کافی خدا اور اس کا رسول بس۔ ہمیں تیرے آسرے کی ضرورت نہیں، تو مہنگائی کر یا سستائی کر، جو مرضی ہے کر، ہمیں ضرورت ہی نہیں، کیونکہ صدیق کے لیے کافی ہے خدا اور اس کا رسول بس۔ پروانے کے لیے چراغ، صدیق کے لیے آپ آقا آپ ہے نہیں۔ تیسری چیز کیا پیش کی آپ نے، یہ جملہ بھی سننے کے قابل ہے۔ پہلے کہا میری ناک ہو، آپ کا چہرہ، پھر کہا میرا مال ہو، آپ اسے بے دریغ خرچ کرتے چلے جائیں۔ رحمت عالم نے فرمایا اس کے بعد آپ کو کیا پسند ہے؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ بیٹی میری ہو۔ کتنا بڑا مجمع ہے، سبحان اللہ کیسے پڑھ رہے ہیں آپ؟ بیٹی میری ہو۔ آپ سب کو قرآن پر یقین ہے، اس ٹائم تھوڑی سی دیر آپ شیعہ ہونے سے اور بھابی بریلیوں سے ذرا نکلے نا، قرآن پہ یقین ہے۔ قرآن کہتا ہے جو رسول اللہ کا امتی ہے مومن وہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویوں اور ساری بیویوں کو وَأَزْوَاجُهُ جمع کا صیغہ ہے، سب کو اپنی ماں تسلیم کرے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا مجھے تیسری چیز یہ پسند ہے، بیٹی میری ہو، عائشہ صدیقہ ہو، بنت صدیق ہو، وہ آپ کے نکاح میں آ جائے، آپ کی منقوہ بن جائے، آپ اس کے شوہر بن جائے، وہ آپ کی زوجیت میں آ جائے، دنیا والے مجھے آپ کا سسر کہیں، یا رسول اللہ یہ قسمتیں، یہ نسبتیں ابو بکر کو بڑی پسند ہیں۔ یہ نسبتیں، یہ قسمتیں ابو بکر کو بڑی پسند ہیں، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں ابو بکر کو بڑی پسند ہے، یہ نسبتیں، یہ قسمتیں۔ تو دوستو تین چیزیں حضور نے، تین چیزیں جناب ابو بکر نے، اس کے بعد تین چیزیں
چیزیں جناب عمر نے، 3 چیزیں عثمان غنی نے، 3 مولا کائنات نے، پھر جبریل نے کہا 3 میری بھی لے لو۔ جبریل کے 3 دینے کے بعد اللہ نے کہا 3 میری بھی رکھ لو۔ وہ کبھی 3 ٹائم آیا تو پھر کبھی 3 سنا دیں گے۔ آج انہی تینوں پر آپ اتفاق کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کا یہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھیں گے تو آگے چلیں گے۔ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ اس لیے کسی کالے کی باتوں میں نہ آنا، کسی پیٹی ماسٹر کی بات نہ سننا۔ اللہ کا قرآن ہے، رب العالمین نے فرمایا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ 10واں پارہ سورہ توبہ 12واں رکوع۔ اور اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ جب کافروں کی شرارت سے انہیں بیر تشریف لے جانا پڑا، رب العالمین فرماتا ہے پھر غار کے اندر ثانی اثنین، صرف 2 جانیں تھیں اور وہ دونوں غار میں تھیں۔ میرا محبوب اپنے صاحب سے، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا اذ یقول، آپ فرما رہی تھی لصاحبہ، اے میرے دوست، میرے صاحب، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دار الندوہ کے اندر کفار نے میٹنگ طلب کی۔ انہوں نے کہا محمد کے بہت سارے ساتھی ہجرت کر کے کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے، کچھ یثرب کی طرف چلے گئے، تو یہ ایسے نکل رہے ہیں، تو اس سے پہلے ایسا نہ ہو کہ ہم محمد کا کام نعوذ باللہ من ذالک تمام کر دیں۔ میٹنگ کی، جس دن میٹنگ طلب کی اس دن بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے وہ سارے دار الندوہ کے اندر موجود ہو گئے۔ اختصار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، تو وہاں ایک بوڑھا بابا بھی آ گیا جو اس علاقے کا نہیں تھا، اجنبی تھا۔ وہ بیٹھ کھڑا ہو گیا، کھونڈی کے سارے، آسے کے سارے کھڑا ہے۔ اسے پوچھا کہ تو کدھر آیا؟ اس نے کہا میں بھی اس عظیم کام کے اندر حصہ ڈالنے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا نجد سے آیا ہوں۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا احسان گیا۔ ہاں جی، کہاں سے آئے ہو؟ نجد سے آیا ہوں۔ پوری تفسیر ہے بھائی، آپ پڑھ لیں سیرت کی کتاب کے اندر، اگر آپ کے پاس نہیں تو میں پیش کروں گا۔ باتیں ہوئی کیسے ان کو ختم کرنا ہے۔ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا ان کو علاقہ بدر کر دو۔ اس کی بات کو اس بابے نے رد کیا، کہنے لگا انہیں علاقہ بدر کرو گے، وہ جدھر جدھر جائے گا اس کے عاشق اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ انہوں نے کہا اس کو ایک کمرے میں بند کر کے، اس نے کہا تم کمرے میں بند کر دو، انہیں شہید کرو گے پھر اور بھی آ جائیں گے۔ بیل آ کر ابو جہل بولا، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ 40 خاندانوں سے ایک ایک نوجوان لیے گئے، وہ رات کو جب اپنے حجرے میں چلے جائیں، صبح وہ نکلیں گے تو ان کے اوپر یکباگی کے ساتھ حملہ کیا جائے۔ 40 بندے ایک پر جب حملہ کریں گے وہ تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ان کا ایک قبیلہ بنو ہاشم جو ہے وہ 40 قبیلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس پر اس بڈھے نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بات جو کہہ رہے ہیں میرا بھی یہی ہے۔ مفسرین نے لکھا وہ بڈھا اصل میں شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ یہ اب بھی آ جاتا ہے، جگہ جگہ پہ ہوتا ہے، یہ موجود رہتا ہے۔ حضور نے کہا جب اذان ہوتی ہے یہ مسجد سے بھاگ جاتا ہے، مقام روح پہ چلا جاتا ہے، پھر اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر جب تسبیح کہی جاتی ہے تکبیر پھر چلا جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، امام سے لے کر مقتدیوں کے اندر یہ وسوسے ڈالتا ہے، ان کی گمی ہوئی چیزوں کو بتاتا ہے کہ تیری چابیاں وہاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہیں،
نماز کے اندر ان کی جو ہے نا انہیں غفلت میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. یہ تمہارا اصلی دشمن ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اس سے بچتے رہا کرو. تو دوستو عرض کر رہا تھا یہ مشورہ ہو گیا. حضور نبی پاک علیہ السلام کو ان کی پوری میٹنگ کے بارے میں بتا دیا گیا. ان کی پوری میٹنگ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا دیا گیا. حضور نے جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری آگاہی دی کہ آج رات شاید ہم آج رات کو کوچ کر دیں. جس وقت بھی اللہ کا حکم آئے گا. اور دوسرا جو ہستی تھی جس کو اس بارے میں بتایا گیا وہ نبی پاک علیہ السلام کے بھائی حضرت سیدنا علی پاک تھے. یہ دو ہستیاں ہیں جن کے سامنے حضور نے اپنا راز رکھا اور کہا کہ آج رات کو ہم نکل جائیں گے. رات کو حضور اپنے حجرہ پاک میں اور مولا علی حضور کے ساتھ حجرہ پاک میں. موت کا بستر ہے. 40 بندے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ. فرمایا علی مجھے میرے رب کی طرف سے آج رات کا حکم ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں اور تیرے لیے حکم یہ ہے کہ تو میرے بستر پر لیٹ جا. جب صبح ہوگی تو جن جن کی امانتیں ہمارے پاس ہیں اور امانتیں انہی لوگوں کی ہیں جو ہمارے قاتل ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھنا. وہ حضور کو امین اور صادق بھی مانتے تھے اور قتل کرنے بھی آئے تھے. بڑا ظلم ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ. حسین قتل ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. پتہ نہیں کب سمجھ آئے گی. اب یہ جو قتل کرنے حضور کو آئے تھے یہ سارے کے سارے بھی کافر تھے اور ان کی امانتیں حضور کے پاس تھی. کہا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ صبح اٹھ کے یہ امانتیں دے دینا. مولا علی کہتے ہیں کہ جب یہ جملے حضور نے میرے سامنے کہے نا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی. اب دوستو میں اگر کسی کو کہوں کہ بال آپ کے کھڑے ہیں مارنے والے, جان بڑی عزیز ہوتی ہے, بڑی پیاری ہوتی ہے. کافی دفعہ دیکھا گیا کہ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا. اللہ نے یہ مکالمہ جب ہوا تو اسی وقت یہ مکالمہ اللہ نے جبریل اور میکائیل سے بھی کر دیا. اللہ نے کہا فرشتوں تم میں سے اپنی جان پر اپنے بھائی کو کون ترجیح دیتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میری زندگی اس کو لگ جائے؟ کہا یہ تو کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا زمین پر دیکھو. ایک بھائی کہہ رہا ہے میں باہر موت کے مارنے والے کھڑے میرے بستر پر تم لیٹو کیونکہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میں جا رہا ہوں. اس نے اپنی جان پر اپنے بھائی کو ترجیح دی. تم نہیں کہہ سکتے. نہیں. فرمایا پھر زمین پر اترو. ایک ان کے سرانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ, ایک ان کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاؤ. ساری رات علی آرام کرے گا, تم علی کی حفاظت کرنا. اب یہ منظر نیچے ہے. ٹائم بڑا کم ہے بھائی. نعرہ حیدری میں لگا دیتا ہوں. ہاں جی ٹائم بڑا کم ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت نبی پاک علیہ السلام بستر رسول پر حضرت مولا مشکل کشا کو فرمایا لیٹو. آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا منہ اپنی چادر سے باہر نہیں نکالا. سمجھ آئی تو گھر میں جا کے سبحان اللہ کہنا. ساری رات سبز رنگ کی چادر کا ذکر ہے. سبز رنگ کی چادر ہم بھی اسی نسبت سے یہ چادر لیتے ہیں. غوث پاک نے بھی یہ دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالا ہے. یہ والا دوپٹہ ہے آپ بھی ڈالتے ہیں. ہاں جی تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. ٹائم نہیں پھر پڑھیں گے کبھی. تو کہا سبز رنگ کی چادر حضرت مولا علی علیہ السلام نے لی ہوئی ہے اور اوپر آپ نے ایک لمحے کے لیے اپنا منہ خالی نہیں کیا. کیوں؟ آپ چاہ رہے تھے آج اگر موت آئے نا تو کیا بات ہے اس موت کی. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیا. اس طرح رسول پر آپ آرام کریں. منہ خالی نہیں کیا تاکہ کافروں کو پھلیکا لگا رہے اور وہ مجھے رسول سمجھ کر شہید کر دے. انہیں پلیکے میں ڈالنے کے لیے مولا علی نے اپنا منہ خالی نہیں کیا. خالی کرتے تو تاریخ لکھتی
علی ڈرے ہوئے تھے. علی نے تو منہ اپنا بیل نکال لیا کہ کہیں مجھے نہ مار دیں. آپ نے ساری رات چادر اوڑھی رہی. حضور نبی پاک علیہ السلام اٹھے اور آپ نے مٹی آپ نے ہاتھوں میں اٹھائی, سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی, رحمت آدم پڑھنے لگے. فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. رحمت عالم نے اس مٹی کے اوپر پھونک مار کے ان کی آنکھوں پر ڈالی, انہیں تو نظر ہی نہیں آئے. اللہ کا حبیب گزر گیا, اللہ کے محبوب گزر گئے. عاشق کہنے لگا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. حضور نکل گئے, رات کا آدھا پیر گزر گیا. ایک شخص آیا, 39 جو کھڑے ہیں ان کے پاس آ کر کہنے لگا وہ تو نکل گئے, تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے بے وقوف وہ دیکھ سامنے سبز چادر کر کے سونے والا محمد سو رہا ہے, تو کہتا ہے نکل گئے. اس نے کہا پاگل وہ نکل گئے ہیں. وہ کہنے لگے تو پاگل ہے, وہ دیکھ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیواروں کے سوراخوں میں دیکھ رہے ہیں محمد اپنے بستر پر ہے. ایسے وہ کیسے گزر گئے؟ کنڈی لگی ہوئی ہے, دروازہ بند ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم دروازے کے اوپر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں. رات گزر گئی, صبح ہو گئی, سورج چڑھ آیا, کافروں نے دستک دی تو اندر کیا دیکھتے ہیں؟ کملی والے کا شہزادہ علی آرام کر رہا ہے. وہ کہنے لگے محمد کہاں ہے؟ مولا علی نے کہا تمہیں پتا نہیں, تم تو پیر کھڑے تھے, وہ تو رات کو چلے گئے تھے, میں ساری رات بڑے سکون کے ساتھ سویا ہوں. اب ادھر کیا ہوا؟ انہوں نے اعلان کر دیا 100 اونٹ دیں گے حضور کو جو اس کی اطلاع دے گا. مختصر حضور رات کو حضرت ابو بکر کے گھر میں, یہ قرآن کے اندر ہے, آپ ابو بکر کو لے کر نکل گئے. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ رات کو تم ہمارا کھانا لاؤ گی فلاں جگہ پہ. اپنے غلام سے کہا تم بکریاں جو ہے, عامر بن فہیر اس کا نام ہے, تم نے اس کا دودھ ہمیں رات کو پیش کرنا ہے. بیٹے سے کہا کہ ان کے دن کے جتنے مشورے ہیں, ان کی چالیں, ان کے منصوبے, یہ ہمیں رات کو بتانے ہیں. یہ ضروری ہوتا ہے جنگ کے لیے, یہ قرآن کے اندر ہے. اب یہ جب وہاں غار ثور 3 میل دور, اللہ وہ دیکھنا نصیب کرے, غار ثور میں جب پہنچے, بڑا مشکل ترین رستہ ہے بھائی. غار ہرا میں تو میں بھی گیا ہوں, غار ثور بس بندہ منہ سے کہتا ہے, بڑی مشکل سے بندہ اوپر پہنچتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اوپر لے گئے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ حضور کے دونوں قدم مبارک, کیونکہ آپ کندھے پر تھے تو دونوں آپ کی چھاتی پر تھے, آپ کبھی ایک پہ بوسہ دیتے کبھی دوسرے پہ بوسہ دیتے. حضور کو اوپر لے گئے, غار کے پیر کھڑے کیا. عاشق کی بات ہے بھئی تیرا جمعہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے گا, ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ابو بکر کی بات ہے, شاید میری نجات تیری نجات اسی میں ہو. عرض کر رہا ہوں, فرمایا حضور آپ رکے, آپ اندر چلے گئے, اپنی چادر کے ساتھ پورا غار صاف کیا, پھر چادر کو پھاڑنا شروع کیا. چادر ختم ہو گئی, آپ نے قمیص پھاڑنا شروع کر دی. آپ نے ایک ایک سوراخ بند کیا, ایک سوراخ بچ گیا جس پر آپ نے اپنا قدم رکھا. کہا اب آ جاؤ. اب چاند اندر آیا, چاند نے اپنا سر گود میں رکھا, حضور آرام فرمانے لگے. سانپ نے ڈنگ مارنے شروع کی, 1 نہیں 2 نہیں 3, آپ نے نہیں اٹھایا. پرانا سانپ تھا, اس نے سنا ہوا تھا اس غار میں محمد عربی آئیں گے. سانپوں کی عمر 5-5 ہزار سال تک مفسرین نے لکھی. میرے پاس ٹائم نہیں کہ سانپوں کے اوپر گفتگو کروں. سانپ نے ڈنگ مارا, پرانا سانپ تھا, اس کی زہر بھی بڑی پرانی تھی اور بڑی شدت والی تھی. کافی دیر کے بعد جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے وجود میں اس زہر نے صلاحیت کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ آنسو کسی کے ریل پر, کسی کے قرآن پر, کسی کی آستین پر, کسی کی ماں کی گود پر. صدقے جاؤں ابو بکر تیرے آنسوؤں پر, کچھ لحاظ کیا کرو میرے ابو بکر کا, خدا کا واسطہ تمہیں کچھ لحاظ کیا کر میرے ابو بکر کا. سن لو, کچھ لحاظ کیا کر. آنسو جب گرے
اقدس ہے جس چہرے کی قسمیں قرآن اٹھا کے کہتا ہے والضحیٰ. حضور کے چہرے اقدس پر جب وہ آنسو آئے نا میرے حضور کی آنکھ کھلی. فرمایا مالک یا ابا بکر قال لدغت فداک ابی و امی. سرکار نے فرمایا اے ابو بکر میرے ماں باپ تیری اوپر قربان ہوں, تجھے کس چیز نے لایا ہے؟ زرقانی اور مشکات نے اسے لکھا. صدیق اکبر نے کہا کوئی بڑا زہریلا سانپ تھا, کافی دیر سے ڈس مار رہا ہے, میری طرح وہ بھی دیدار کا طالب ہے. حضور نے کہا اسے بھی آنے دو. نے دیدار کیا. حضور نے اپنا لہاب دہن صدیق اکبر کے ایڑیوں پر لگایا. رات کا وقت ہے, تیرا جمعہ مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے میری گود میں اللہ کا حبیب ہے, آپ کا سر پاک ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میری نظر اٹھی آسمانوں کی طرف جب گئی, میں نے آسمانوں کے تاروں کو جب دیکھا, کہا اللہ کے رسول ان تاروں جتنی کسی کی نیکیاں ہیں تیری امت میں؟ حضور نے کہا ہاں میرے عمر کی ہیں. پتا ہے کہ حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا حضور تاروں کی گنتی جانتے ہیں. آپ کہتی ہیں مجھے ایک تجسس سا ہوا. میں نے کہا میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ فرمایا تیرے بابے کی ڈنگ کھانے والی نیکی ایک طرف, یہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف. وقت نہیں. 3 دن یہ رہے, کبوتری نے انڈے دیے, مکڑی نے اپنا جالا ڈالا. ہم کبوت اسے کہتے ہیں. ایک جھاڑی دار درخت وہاں نکلا حفاظت کے لیے, وہ قدموں کے نشانوں تک پہنچ چکے. ابو بکر نے جب دیکھا یا رسول اللہ یہ یہاں پہنچ چکے, حضور نے کہا اذ یقول لصاحبہ, اسی بات کو قرآن نے پھر ریکارڈ کیا. اذ یقول لصاحبہ, اے میرے صاحب لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا. ادھر انعام ہو چکا ہے, 100 اونٹ ملیں گے. 3 دن بعد چوتھے دن انہوں نے سفر کیا مدینے کی طرف. سراقہ بن مالک تلاش کے لیے پیچھے نکلا. آخری بات 1 منٹ میں کر رہا ہوں. اپنی ڈاچی پر سوار ہے, اپنے گھوڑے پر سوار ہے, اپنی سواری پر سوار ہے کہ میں پکڑوں گا اور نہیں چھوڑوں گا. بالکل حضور کے قریب پہنچا. جب بالکل قریب پہنچا حضور نے کہا مٹی زمین تو کیا دیکھتی ہے؟ دشمن رسول کو جلدی جلدی اپنے قبضے میں لے لے. اور لوکل زمین نے وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سنا. حضور نے جب اتنا کہا تو زمین نے اس کے گھوڑے کی ٹانگوں کو پکڑ لیا اور زمین کے اندر وہ دھسنا شروع ہو گیا. اس نے جب دیکھا کہا مجھے معاف کرو, تجھے تیرے رب کا واسطہ, تجھے تیرا وہ بستر پر سویا ہوا علی ہے اس کا واسطہ, تجھے اس ساتھی کا واسطہ. حضور نے کہا اسے چھوڑ دو. سراقہ بن مالک پھر دوڑا. شیطان نے پھر غلبہ کیا, کہا پکڑو آج نام ہے, 100 اونٹ ہے, یہ ہے, بڑی عزت ہے تیری. آگے بڑھا. حضور نے کہا کیا دیکھتی ہو, پکڑو. زمین نے پھر پکڑا سراقہ بن مالک کو, پھر اس نے معافی طلب کی, پھر چل پڑا. پھر دل میں خیال آیا حملہ کروں, بالکل قریب پہنچا حملے کے لیے. حضور نے کہا کیا دیکھتی ہو, پکڑو. زمین نے پھر اسے اپنے اندر پکڑ لیا. اب وہ آدھا جب زمین میں پہنچا اب سمجھ گیا, کہنے لگا جس کی حکومت زمین پر بھی چلتی ہے یہ جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا, یہ کوئی بات ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب وہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں حضور نے کہا سراقہ بن مالک تجھے خوشخبری دیتا ہوں اور ایک پیشن گوئی سناتا ہوں, یہ کسرا کے جو کنگن ہے وہ تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں. حضرت عمر کے دور میں کسرا کو جب فتح کیا گیا اس میں سراقہ بن مالک آگے تھے, تو وہ فتح آپ کو نصیب ہوئی. اس کو بخاری نے بیان کیا, دعائے اللہ رب العزت محمد و آل محمد اصحاب محمد ازواج محمد حضور کے حدیث پر کا ادب احترام نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.